اور جب وہ حکم کرتی ہیں اسی کو کر رہے ہوتی ہیں، لیکن اسی دوران اگر اذان بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اذان کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، اللہ کی ذکر اذکار کو چھوڑ کر اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے اتنا ہی مگن ہو چکے ہیں، ان کو اتنا ہی محبت کرنے لگے ہیں جیسے رب العزت کو محبت کرنا چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اصل جو ہمارے محبوب ہے وہ محبوب الہی، اللہ کی ذات سے محبت کرنا، اللہ کی ذات کو محبوب بنانا۔ اب اللہ نے اس آیات میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی سوا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے مقابلہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی سوا دوسروں کو خدا کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ کی کرنی چاہیے، جیسے محبت اللہ کی کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، آج کل ہمارے دنیا کے اندر، ہمارے معاشرہ میں دیکھ لیں کہ ہم کہاں جا کر پہنچے ہیں۔ ایک ہمارے سیاسی لیڈر ہو، جب وہ آواز دیتے ہیں کسی بھی قسم کی احتجاج یا کسی بھی باتوں کے لیے، جب اپنے کارکنوں کو بلاتے ہیں، وہ سارے کارکن ان کے پاس جا کر جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ حکم کرتی ہیں اسی کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران اگر اذان بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اذان کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، اللہ کی ذکر اذکار کو چھوڑ کر اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے اتنا ہی مگن ہو چکے ہیں، ان کو اتنا ہی محبت کرنے لگے ہیں جیسے رب العزت کو محبت کرنا چاہیے۔ اور جبکہ اللہ نے فرما دی ہے ان کے بارے میں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کی مد مقابل اور شریک نہ بناؤ کسی کو، اللہ کے مد مقابل اور کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ خالق اور مالک اور رازق تمہارے کون ہیں؟ صرف وہی اللہ کی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے خالق اور مالک ہے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ تم انہیں اتنا ہی محبت کرتے ہو، نعوذ باللہ، جیسے اللہ سے محبت رکھنا چاہیے، جیسے اللہ کو محبت کرنی چاہیے۔ ایک بندہ اگر جھوٹ بھی بول رہے ہو اور شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا صحابۃ الاجمعین کی شان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اب انہیں ہم اتنا ہی محبت کرنے لگتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ انہیں پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سے جیسے محبت کرنا چاہیے ایسا ہی محبت تم انہیں کرنا شروع کر دی، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مد مقابل کسی کو شریک مت بناؤ۔ فرمایا جب غیر اللہ کو اللہ کی مد مقابل تسلیم کرنے لگتے ہیں لوگ، تو پھر کرتے یہ ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، تو ان کی محبت ایسے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہے، اور ان سے اس درجہ کی محبت کرتے ہیں جس درجہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہی خرابی ہے، یہی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ خرابی کی جڑ ہے، یہیں سے شرک کی ابتدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی جیسے محبت اور کسی کو کرنا۔ اب مثال کے طور پر میرے دوستوں،
اب آپ کی بیٹے بیمار ہے اور آپ ہسپتال پہنچے ہیں اور آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ نے فرض نماز چھوڑ دی ہے، تو آپ کے بیٹے کی محبت اللہ سے زیادہ ہوگی؟ یا آپ کی دوست، آپ نے کسی کو دوست بنایا تو آپ کی دوست کسی کام سے نکلے ہیں، آپ ان کی ساتھ میں بیٹھے ہیں، آپ نماز کی وقت آپ کی نکل رہے، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ کی دوستی خراب ہو جائیں گے؟ یا آپ اپنی بیگم کے ساتھ مارکیٹ جا رہے ہوتی ہیں، آپ نماز پڑھیں گے وقت کے مطابق، اللہ کی حضور حاضری دینا ہے آپ کو، اور اللہ سے محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو ایک جگہ پر محفوظ، ایک سیف جگہ پر کھڑے کر کے آپ اپنے فرض نماز ادا کر لیں۔ یہ ہوتا ہے یحبونہم کحب اللہ۔ اگر آپ نے ان کو ساتھ میں لے کر مارکیٹ شروع کر دی اور اذان بھی شروع ہو گئی، آپ کی نماز کی وقت نکل رہے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ سکے ہیں اپنے محبت کی وجہ سے، اتنے ہی اپنے بیگم سے محبت کرنے لگے یا اپنے معشوق سے اتنا ہی محبت کرنے لگے کہ آپ اپنے نماز کو ترک کر دی ہے، تو ان صورتوں میں اب اللہ کے برابر انہیں محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو فرماتے ہیں شرک کی ابتدا اور شرک کی شروعات یہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت سے تجاوز کر جاتی ہے، تو یا اس کی برابر آ جاتی ہے، تو پھر تمام وہ صفات غیر اللہ میں بھی تسلیم کر لی جاتی ہے